مکمل ناول خوش رنگ بہاراں از قلم صدف رشید قسط نمبر 2۔ یہ بات تو میرے کمرے کا حشر بگاڑنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ زابی نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زابی بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے پیچھے نگین تعصب سے بلند آواز میں بولی، تو مریم اور صبا نے تائیدی انداز میں سر کو جنبش دی۔ جاؤ، میرا کمرہ تمہارا منتظر ہے۔ دروازے پر رکتے ہوئے اس نے مائرہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ غصے سے دانت پیستی اندر آئی، رک کر پورے کمرے کا جائزہ لیا کہ آخر کام کہاں سے شروع کیا جائے۔ تم سے شروع کرتے ہیں۔ وہ صوفوں کی طرف گئی، گیلے کپڑے اٹھا کر لانڈری باسکٹ میں رکھے، ڈریسنگ ٹیبل پر سلامت بچی ہوئی چیزوں کو ترتیب سے رکھا۔ یہ اتر کیوں نہیں رہا؟ شیشے سے ہیئر جیل رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہوئے وہ روحان سی ہو گئی۔ کافی محنت کے بعد وہ اسے صاف کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اسٹڈی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے غیر ارادی طور پر زابی کو دیکھا۔ سیاہ جینز کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہنے وہ خاصے رف حلیے میں تھا۔ چہرہ جھکائے وہ اپنے موبائل میں مگن تھا۔ موبائل سے نکلتی ہلکی سی روشنی، چہرہ جھکائے وہ اپنے موبائل میں مگن تھا۔ موبائل سے نکلتی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں موبائل پر مسلسل کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھیں۔ زابی نے اچانک ہی موبائل سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ مائرہ نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ مجھے دیکھنا بند کرو اور اپنا کام کرو۔ وہ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر چکا تھا، اسی لیے اسے ٹوک گیا۔ مائرہ خفت زدہ ہوتی واپس اپنے کام کرنے لگی۔ زابی نے بھی دوبارہ اپنی نظروں کو موبائل پر فوکس کر لیا۔ تم شیف ہی کیوں ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس نے اسے مخاطب کر لیا۔ زابی نے بھووں کو جنبش دیتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھئی تمہیں تو پولیس میں ہونا چاہیے تھا، ہر بات میں اتنی دھمکیاں جو دیتے ہو۔ فائل سمیٹتے ہوئے اس نے وضاحت کی۔ مجرم کو ایک دھمکی دیتے اور وہ سارے راز اگل دیتا، کم از کم ہمارے ملک کا ہی بھلا ہو جاتا۔ اس نے ساری فائلز ایک طرف ترتیب سے رکھیں، ٹوٹا ہوا لیمپ اٹھا کر کچرے کے پاس رکھا اور پھر میز کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے آپس کی بات ہے، تمہاری شکل دیکھ کر ہی مجرم نے سب کچھ اگل دینا ہے، دھمکی کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ خود ہی ہنسی، جبکہ زابی اب موبائل جیب میں رکھ کر اس کی فضول گوئی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو چکا تھا۔ یہ تو میں معصوم اور شریف سی لڑکی ہوں جو تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاتی ہوں۔ تمہاری معصومیت اور شرافت کو تو میں چند ہی دنوں میں جان گیا ہوں۔ انداز سراسر طنزیہ تھا۔ اب تم خاموشی سے اپنا کام کرو۔ وہ اسے درمیان میں ہی ٹوک گیا اور دوبارہ اپنا موبائل نکال لیا۔ مائرہ منہ بناتی بیڈ کی طرف آئی اور ہاتھوں میں مٹی بھر کر پاس رکھے گملوں میں ڈالنے لگی۔ جب صبح تم نے اپنے کمرے کی صفائی کر لی تھی تو اب بھی کر لیتے، اس نے مٹی سے بھرے گملے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ آواز اتنی اونچی ضرور تھی جواباً جو بآسانی زابی تک پہنچ سکے۔ جب یہ سب کیا تم نے ہے تو ٹھیک، میں کیوں کروں؟ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا گیا۔ ایسے کہتے ہو؟ تم قسم سے امی حضور کا میل ورژن لگتے ہو۔ اس نے تالی بجائی اور زور سے ہنس دی۔ اوکے اوکے، پھر اسے خود کو گھٹتا پا کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ اسی دوران مائرہ کمرے میں کام کرتی رہی
اور زابی مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ پورا کمرہ ٹھیک کر دیا۔ اب جلدی سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروں، پھر میں اپنے کمرے میں جاؤں۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ زابی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے تو کوئی ویڈیو بنائی ہی نہیں تھی۔ اس نے موبائل مائرہ کے سامنے لہرایا۔ مطلب تم نے مجھے؟ اس کے چہرے پر غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات چھائے۔ بنے بنائے کو میں کیسے بیوقوف بنا سکتا ہوں؟ زابی نے کندھے اچکائے اور چڑھانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ہنکار بھرتے ہوئے وہ گملوں کی طرف گئی اور انہیں زوردار ٹھوکر مار کر نیچے گرا دیا۔ گملے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور ان میں موجود مٹی فرش پر دور تک پھیل گئی۔ یہ مجھے بیوقوف بنانے کی سزا ہے، وہ بلند آواز میں بولی۔ پھر باہر جانے کے لیے اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں زابی کھڑا تھا اور اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پلٹ کر کھڑکی کی طرف آئی اور وہیں سے لان میں کود گئی۔ ابھی حساب پورا نہیں ہوا، اس کا بدلہ تمہیں چکانا ہی پڑے گا، وہ غصے بھری آواز میں بولی اور تن فن کرتی اندرونی دروازے کی طرف جاتی روش کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن مائرہ اور مریم قریبی مارٹ تک جا رہی تھیں جب لان سے گزر کر بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر اچانک ہی زابی کی گاڑی پر پڑی تھی۔ ویسے تو وہ گاڑی تایا ابو کی تھی، مگر آج کل وہ زابی کے زیر استعمال تھی۔ یہ سڑا ہوا بینگن آج گھر کیسے بیٹھا ہے؟ پھپھو تو کہہ رہی تھی آج زابی نے باہر جانا ہے۔ وہ حیرت بھرے تاثرات کے ساتھ بڑبڑائی اور ساتھ کھڑی مریم کو دیکھا جو اس کے رکنے پر خود بھی اپنے قدم روک چکی تھی۔ میں اپنا موبائل اندر بھول آئی ہوں، اس نے منٹوں میں بہانہ گھڑا۔ تم چلو، میں وہ لے کر آتی ہوں۔ مریم سر ہلاتی بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور وہ گاڑی کو پرسوچ نظروں سے تکتی اس کے قریب آ گئی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آج باہر کیسے جاتا ہے۔ اس نے گاڑی کے ٹائروں کو دیکھا اور نیچے بیٹھ کر ایک ٹائر کی ہوا نکال دی۔ روزانہ ہی اس بینگن کو باہر بہت ضروری کام ہوتا ہے، آج اگر وہ ضروری کام نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے ٹائر کی طرف بڑھتے ہوئے وہ مسلسل بول رہی تھی، میں تمہیں آج کا پورا دن اپنے ننھیال کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے رہی ہوں، ورنہ تو روز باہر کا سڑا ہوا کھانا کھا کر ہی گھر آ جاتے ہو۔ تیسرے اور پھر چوتھے ٹائر کی ہوا نکالنے کے بعد وہ بونٹ کی طرف بڑھی، ڈھکن اٹھا کر کچھ تاروں کو ادھر ادھر کیا اور ڈھکن واپس گرا دیا۔ امید ہے تمہارا آج کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا مسٹر زاویار عرف سڑا ہوا بینگن۔ مطمئن انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی، دیکھے بغیر کہ گاڑی کی طرف آتا زابی اس کی ساری کارستانی دیکھ چکا ہے اور اب یقیناً واپسی پر اس کی شامت آنے والی ہے۔ گھر کے پچھلے حصے میں لانڈری کا سامان موجود تھا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ خواتین نور بانو کے ساتھ مل کر وہیں کپڑے دھو لیتی تھیں اور کپڑے خشک ہونے کے لیے وہیں دھوپ میں ڈال دیے جاتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج مریم، زینب اور مائرہ وہیں موجود تھیں۔ زینب ایک بڑی بالٹی میں پانی بھر کر اس میں سرف کھول رہی تھی۔ مریم شاپروں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ رہی تھی، جبکہ مائرہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ان دونوں کو ہدایت دیتی جا رہی تھی۔ آج زابی کو کس گناہ کی سزا دینے جا رہی ہو؟ نگین جو ابھی ابھی وہاں آئی تھی، اس نے مائرہ کو دیکھ کر سوال کیا۔
اس گناہ کی جو اس نے کل ابو جان کو میری شکایت لگا کر کی ہے۔ میں نے اس کی گاڑی کے ٹائر سے ذرا سی ہوا تو نکالی تھی اور اس بات کی شکایت اس نے ابو جان کو کر دی۔ بات کے اختتام پر مائرہ ٹیک چھوڑ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ مریم نے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ ابو نے میری پاکٹ منی بند کر دی ہے، اور وہ بھی پورے 3 مہینے کے لیے۔ اس نے مزید بتایا۔ ہائے اللہ، یہ 3 ماہ میں کیسے گزاروں گی؟ اچھا زینب، تم اٹھو، تمہیں تائی امی بلا رہی ہیں، یہ میں کر دیتی ہوں۔ نگین نے زینب کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ خود آ کر بالٹی کے پاس بیٹھ گئی۔ پیکٹ سے مزید سرف بالٹی میں انڈیلا اور اسے مکس کرنے لگی۔ پانی کی سطح پر جھاگ تیرنے لگی۔ ہاں ہاں جلدی کرو، دیکھنا آج اس سڑے ہوئے بینگن کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ مائرہ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر تالی ماری اور ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ ویسے مائرہ، یہ سڑے ہوئے بینگن کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ مریم نے شاپر کترتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر زینب جانے کا ارادہ ملتوی کیے وہیں رک گئی۔ یاد نہیں ہے تمہیں، جب وہ پہلے دن ہمارے گھر آیا تھا تب اس نے پرپل کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی؟ اس رنگ میں تو بالکل سڑا ہوا بینگن لگ رہا تھا۔ ایک جگہ رکتے ہوئے اس نے پہلے دن کا واقعہ یاد دلایا۔ نہیں مائرہ، اس دن تو وہ بہت ہینڈسم لگ رہے تھے، زینب نے بے ساختہ کہا۔ مائرہ اس کی طرف گھومی۔ اس کے چہرے پر حیرت واضح ہوئی۔ تم اپنے ازلان بھائی پر توجہ دو، ان کے علاوہ تمہیں کوئی ہینڈسم نہیں لگنا چاہیے۔ اس نے ایک ایک لفظ گویا چبا کر ادا کیا۔ اوہو، مائرہ کو برا لگ رہا ہے۔ زینب برا مانے بغیر معنی خیز انداز میں بولی۔ نکلو تم یہاں سے، تائی امی بلا رہی ہیں تمہیں۔ مائرہ اس کی بات کا پس منظر جانتی تھی، اسی لیے سیخ پا ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ کہیں لڑتے لڑتے تم زاوی سے محبت تو نہیں کر بیٹھی؟ زینب چند قدم آگے جا کر رک گئی۔ تم ایسے نہیں جاؤ گی، اور رکو، ابھی تمہارا علاج کرتی ہوں۔ مائرہ نے پاؤں کے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر زینب ہنستے ہوئے وہاں سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ زاوی آ کیوں نہیں رہا؟ مسلسل 1 گھنٹے سے ان کا انتظار کرتے ہوئے وہ اب جھنجھلا چکی تھی۔ وہ آج تایا ابو کے ساتھ دکان تک گیا ہے، ان کے ساتھ شام کو ہی واپس آئے گا، صبا نے کہا۔ مگر تائی امی تو کہہ رہی تھی کہ تایا ابو آج دوپہر کو گھر آئیں گے اور زاوی بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ مائرہ نے سنسان پڑی گلی کو دیکھا، جہاں سے فی الوقت زاوی کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہیں انہیں کوئی کام ہوگا، اسی لیے رک گئے ہوں گے۔ ان کا انتظار کر کے تم فضول میں وقت ضائع کر رہی ہو۔ یہ آواز نگین کی تھی، جو ایک طرف کھڑی نیمکو کھانے میں مشغول تھی۔ ہاں مائرہ، مجھے تو اب گرمی لگ رہی ہے، نیچے چلتے ہیں۔ مریم نے بھی دہائی دی، پھر چہرے پر آیا پسینہ ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ اچھا، بس 5 منٹ اور انتظار کرتے ہیں، اگر وہ نہ آیا تو پھر نیچے چلیں گے۔ وہ خود بھی اب اس انتظار سے بیزار ہو رہی تھی۔ وہ تایا ابو کی گاڑی ہے نا؟ صبا نے دور گلی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ہاں، انہی کی ہے۔ لڑکیوں، اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لو۔ لڑکیوں نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا۔ مریم اور زینب نے سرف والے پانی اور شاپروں سے بھری بالٹی اٹھا کر منڈیر پر کچھ اس طرح سے رکھی کہ اسے بروقت نیچے کی طرف خالی کیا جا سکے۔ میں جیسے ہی اشارہ کروں تم دونوں نے بالٹی نیچے کی طرف الٹ دینی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ انہیں ہدایات دے رہی تھی۔ اوکے اوکے، مریم اور زینب نے سر ہلایا۔ مائرہ منڈیر کی اوٹ سے انہیں دیکھتی رہی۔
زابی اور تایا ابو ساتھ ساتھ چلتے اندرونی عمارت کی طرف آ رہے تھے۔ جیسے ہی زابی مقررہ پوزیشن بالٹی کے بالکل نیچے پر پہنچا، مائرہ نے انہیں انگوٹھے سے اوکے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں نے بالٹی نیچے کی طرف خالی کر دی۔ عین اسی وقت زابی سائڈ پر ہوا اور وہ سارا پانی تایا ابو پر جا گرا۔ بالٹی میں موجود خالی شاپر ان کے کندھوں سے ہوتے ہوئے نیچے زمین پر گرنے لگے۔ جہاں اس اچانک آفتاب پر تایا جان بلبلائے، وہیں اوپر موجود لڑکیوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی اور وہ فوراً پیچھے کی طرف ہو گئیں۔ تایا جان نے اوپر کی طرف دیکھا جہاں سے پانی آیا تھا، مگر وہاں سوائے خالی منڈیر کے کچھ نہ تھا۔ تایا جان کے چہرے پر بھرپور غصہ چھایا اور وہ اسی غصے بھرے تاثرات کے ساتھ اندر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لڑکیوں نے نیچے جھانکا۔ زابی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ منڈیر پر جھکی لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دکھ سے اپنا سر تھام لیا۔ آج ان سب کے ساتھ بہت بری عزت افزائی ہونے والی تھی۔ اگر سارے کارنامے سر انجام دے لیے ہوں تو اپنے تشریف کا ٹوکرا نیچے لے جائیں۔ نانی ماں آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ زابی نے چھت پر آ کر مائرہ کو مخاطب کیا۔ ضرور تم نے انہیں میری کوئی نئی شکایت لگا دی ہوگی، مائرہ نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ زابی نے فقط سر کو ہاں میں جنبش دی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی اور مجھے تمہاری امیدوں پر پورا اترنے پر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا، تم کسی دن میرے ہاتھوں سے ہی مرو گے۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی۔ ہاتھوں کو بمشکل قابو کیا جو اس کی گردن دبانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ ارے ہم تو آپ پر کب سے مر مٹ چکے ہیں۔ دونوں بازو پھیلا کر وہ اس ادا سے بولا کہ صبا اور زینب اپنا کہا نہ روک سکیں۔ مائرہ کو مزید تاؤ آیا اور وہ پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ ویسے یہ آج والی شرارت ناکام ہونے پر تمہیں غصہ تو آ رہا ہوگا۔ زابی کی آواز پر وہ رک گئی، پھر اس کی طرف پلٹی۔ وہ نگین سے نمکو لے کر منہ میں ڈالتے ہوئے مائرہ کی طرف ہی متوجہ تھا۔ میں تو تمہیں اور تمہاری اس 2 فٹ کی بالٹی کو باہر سے ہی دیکھ چکا تھا، اسی لیے عین وقت پر دوسری طرف ہو گیا تھا۔ حیرت ہے ماموں جان کو وہ بالٹی نظر کیوں نہیں آئی؟ بیچارے بلا وجہ مارے گئے۔ زابی کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ مائرہ بغیر کوئی جواب دیے دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترنے لگی۔ تمہاری بہن کے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے کیا؟ اپنے پیچھے اس نے زابی کی آواز اور پھر صبا کا زوردار قہقہا سنا تھا۔ کہاں جا رہی ہے؟ یہاں آ کر بیٹھ۔ وہ جو دبے پاؤں وہاں سے گزرنے کے چکر میں تھی۔ دادی کی آواز پر اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ تجھے ایک جگہ چین کیوں نہیں ہے؟ دادی نے اسے غصے سے گھورا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لے، سارے الٹے کام کرنے کے بعد پوچھ رہی ہے میں نے کیا کیا ہے؟ جیسے تو جانتی ہی نہیں۔ آج دن میں کتنے پنگے کیے ہیں؟ وہ سانس لینے کو رکیں۔ مائرہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ جب سے بیچارہ بچہ ہمارے گھر آیا ہے تو نے اس کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں پوچھتی ہوں تو اسے اتنا تنگ کیوں کرتی ہے؟ وہ ہانپنے لگی۔ اتنے میں ہی ان کا سانس پھول گیا تھا۔ مائرہ اٹھ کر ان کے قریب آئی۔ دادی، میری پیاری دادی۔ اس نے اپنے بازو دادی کے گرد پھیلا لیے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ لاڈ سے کہنے لگی، مگر دادی نے اس کا بازو
اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ چل پرے ہٹ، میں تیری دادی ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تو میری پوتی ہے، پوتی ہی رہ، زیادہ میری دادی بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ ان کی آخری بات پر مائرہ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ بیچارہ بچہ کیا سوچتا ہوگا، کیسی پوتیاں ہیں میری، نہ خود سکون سے رہتی ہیں نہ کسی اور کو رہنے دیتی ہیں۔ کچھ نہیں سوچتا وہ آپ کا بچہ۔ وہ چڑ گئی۔ چپ کر کے بیٹھ، ہر وقت چوں چوں۔ دادی نے اسے لتاڑا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ اچھا غصہ کیوں کرتی ہیں؟ پرامس اب کوئی شرارت نہیں کروں گی۔ اس نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ میں تو جیسے تجھے جانتی ہی نہیں، سب کو تکنی کا ناچ نچا رکھا ہے تو نے۔ دادی کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ پرامس کر تو رہی ہوں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اچھا جا کر کچن کا کام دیکھ اور میرے بچے کو بھیج میرے پاس، میں ذرا اس کے سر میں مالش کر دوں۔ بیچارہ تھکا ہارا آیا ہے۔ دادی نے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ بیچارہ بچہ۔ وہ یہی دو لفظ بڑبڑاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میری فائلز پہ چائے تم نے گرائی ہے؟ ساوی اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کون سی فائلز؟ مائرہ نے جواباً لا علمی کا اظہار کیا۔ وہی فائلز جو ڈائننگ ٹیبل پر رکھی تھیں اور تم ان پر چائے گرا کر ان کا ستیہ ناش کر آئی ہو۔ ساوی اسے کچا چبا کے در پر تھا۔ اتنی ال مینرز ہو تم، ہر وقت شرارت، ہر وقت شرارت، کبھی سکون سے بیٹھتی بھی ہو؟ فلور کشنز پر بیٹھی صبا اور نگین اس کے اس قدر تیز لہجے پر حیرت زدہ سی تھیں۔ مگر میں نے، مائرہ نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی، اس نے واقعی فائلز پر چائے نہیں گرائی تھی۔ مگر ساوی کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ تمیز نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، مگر تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں۔ تمہیں تو ہر وقت موج مستی ہی سوجھی رہتی ہے۔ پتہ نہیں یہ گھر والے تمہیں کیسے برداشت کرتے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر رہا تھا۔ مائرہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ جانتی بھی ہو وہ ڈاکومنٹس کتنے ضروری ہیں؟ اب مجھے ان ڈاکومنٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا خوار ہونا پڑے گا۔ غصے سے اس کی آنکھوں کے کنارے ہلکے سرخ ہونے لگے۔ مگر تمہیں تو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہارے لیے تو تمہاری شرارتیں اہم ہیں۔ غصے بھرے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ واپس پلٹ گیا۔ آنکھوں میں جمع ہوتا نمکین پانی گالوں پر پھیلنے لگا۔ ارے مائرہ! صبا فوراً اس کے قریب آئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ پھر اس کے ہاتھ تھام کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ساوی تو غصے میں تھا، اسی لیے بکواس کر کے گیا ہے۔ تم اس کی باتیں دل پر مت لو۔ صبا تسلی دینے والے انداز میں اس کے ہاتھ سہلانے لگی۔ مائرہ مزید شدت سے رونے لگی۔ ارے بات تو اب دل پر آ چکی ہے۔ زینب کی بات پر سب نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہماری مائرہ کو اس سڑے ہوئے بینگن سے محبت ہو گئی ہے، تبھی تو اس کا تھوڑا سا غصہ برداشت نہیں ہوا۔ وہ قدم قدم چلتی مائرہ کے قریب آئی۔ مائرہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی، ورنہ مائرہ تو اس سے بھی زیادہ غصے والی ڈانٹ ہنس کر سن لیتی ہے۔ آخر ساوی کی ڈانٹ میں ایسا تھا ہی کیا کہ وہ اس شدت سے رونے لگی؟ یقیناً تمہیں اس کی باتیں بہت بری لگی ہوں گی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے رک کر مائرہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فضول مت بولو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ مائرہ نے زور سے نفی میں سر ہلایا، جیسے اس سے زیادہ خود کو یقین دلایا ہو۔ ایسا ہی ہے، مان لو مائرہ۔ ہر وقت اسے کسی نہ کسی بات کا بدلہ لینے کے چکر میں تم مسلسل اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہو، اور تمہارا ہی تھی، جبکہ مسلسل سوچنا ہی تمہیں لے ڈوبا۔
زینب اپنی بات پر بزی مگر مائرہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ بھائی تم انکار کر دو یا انکار، مگر میں تو جانتی ہوں تم زاوی کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکی ہو۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے مائرہ نے اپنا سر گرا لیا۔ اب اس کی سوچوں کا مرکز زینب کی باتیں ہی تھی۔ زینب ٹھیک کہہ رہی تھی یا غلط، مگر ایک بات تو طے تھی کہ وہ اب زاوی کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینے والی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ زاوی نے اگلے دن مائرہ سے اپنے برے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ مائرہ نے بھی پھر کوئی شرارت نہ کی تھی۔ اب تو زاوی کے نام پر ہی دل کی دھڑکنوں میں انتشار آ جاتا۔ وہ خود ہی زاوی سے کترانے لگی۔ اگر زاوی کہیں نظر آ جاتا تو زینب کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگتیں اور وہ نفی میں سر ہلانے لگتی۔ نہیں، اسے زاوی سے محبت نہیں ہے۔ وہ خود کو یقین دلاتی اور پھر اس منظر سے ہی غائب ہو جاتی۔ مگر زینب اور مریم ہر وقت اسے زاوی کے نام سے چھیڑتی اور وہ کچھ بھی نہ کہہ پاتی۔ اب بھی وہ زینب کی مسلسل چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر چھت پر آ گئی تھی، مگر ذہن زینب کی باتوں میں الجھا رہا۔ وہ جتنا زینب کی بات کی نفی کر لیتی مگر جانتی تھی یہ ساری مزاحمت کھوکھلی ہے اور اس کا دل زاوی کی سنگت ہی چاہتا ہے۔ کاش زاوی کا گھر شارجہ میں نہ ہوتا تو وہ خوشی خوشی اس کا ساتھ قبول کر لیتی۔ منڈیر سے پشت لگاتے ہوئے وہ سوچنے لگی، زاوی سے محبت اپنی جگہ، مگر وہ اپنے گھر والوں سے دور بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ زاوی کے بارے میں سوچ رہی ہو نا؟ زینب اس کے پیچھے چھت پر ہی آ گئی تھی۔ اس کی آواز پر وہ چونک گئی۔ مجھے زاوی سے محبت بھی نہ ہوئی تو تم نے یہ کہہ کر ہی مجھے اس سے محبت کروا دینی ہے۔ مائرہ جھنجھلا کر اس کی طرف مڑی۔ زینب اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ اس نے جواباً کہا۔ مائرہ ایک ہی بات کی تکرار سے جھنجھلا سی گئی۔ مرو تم یہیں، اسے وہیں چھوڑ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ عید میں صرف چند دن ہی باقی تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ وہ زاوی کے ساتھ شادی سے مسلسل انکاری بھی تھی اور اس کی سنگت میں ساری زندگی بھی گزارنا چاہتی تھی۔ امی ٹھیک کہتی تھیں، اس کی خواہشیں عجیب ہیں، بہت عجیب۔ انہی سوچوں میں الجھی وہ اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی جب امی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ میرو میری جان، امی نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے پیار سے مخاطب کیا۔ جی میرو کی جان۔ مائرہ نے الماری کا پٹ بند کیا اور اپنا رخ امی کی طرف کر لیا۔ یہاں آ کر بیٹھو، انہوں نے اپنے قریب بستر پر اشارہ کیا۔ اس نے چند لمحے امی کو بغور دیکھا اور پھر آ کر ان کے قدموں میں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ وہ جانتی تھی امی کی آمد غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ آج کل جس موضوع سے بچنا چاہ رہی تھی، امی دانستہ اسی موضوع کو چھیڑ دیتی۔ ابھی ان کی آمد اسی سلسلے میں تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ امی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ مائرہ خاموش رہی۔ تم جانتی ہو نا، گھر میں تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے۔ تمہاری پھپھو نے بہت چاہت سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ ہم انہیں انکار نہیں کر پائے، اور ویسے بھی تمہارے مرحوم دادا کی بھی یہی خواہش تھی کہ تم زاوی کی دلہن بنو۔ وہ اس کے بال آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ تو مجھے اس گھر سے نکالنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ ان سے بے نیاز وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس عید پر ہم تمہارا اور زاوی کا
نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، رخصتی اگلے سال تک کے لیے اگلے سال کر لیں گے۔ انہوں نے چند لمحوں کا وقفہ لیا۔ ایک سال رکنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تنفر سے سوچا اور ایک باغی آنسو اس کے گال پر لڑک آیا۔ ارے چندا، تم رو کیوں رہی ہو؟ سائرہ امی نے اس کے گال پر پھیلتی نمی دیکھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی امی۔ لو بھلا، شادی ہو کہاں رہی ہے، ابھی تو صرف نکاح کر رہے ہیں۔ امی میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ نکاح نہیں کرنا چاہتی یا زاوی سے نہیں کرنا چاہتی؟ انہوں نے اسے تھامتے ہوئے اپنے پاس بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں طنز نہیں تھا، مگر مائرہ کو لگا وہ طنز کر رہی ہیں۔ اس کا ازلی غصہ اود کر آیا اور اس نے اپنے بازو پر دھرے ان کے ہاتھ ہٹا دیے۔ آپ نے جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، بس مجھے اس رشتے کے لیے مجبور نہ کریں۔ امی وہ اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ آخر کوئی معقول وجہ بھی تو ہوگی۔ مائرہ سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ آخر وہ اس بات کا کیا جواب دیتی؟ اس کا دل تو زاوی کی خواہش کرنے لگا تھا، مگر وہ اپنے دماغ کا کیا کرتی؟ جہاں پیدا ہوتی سوچیں اسے کچھ سمجھنے ہی نہ دیتی۔ بولو میرو، آخر مسلسل انکاری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ امی اٹھ کر اس کے مقابل آ گئی۔ میں وہ ہچکچائی، رونے میں روانی آ گئی۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی امی، آپ سب سے دور گئی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس بات کا کیا مطلب؟ یہاں آپ زاوی سے میری شادی صرف اسی لیے کر رہی ہیں نا، تاکہ میں رخصت ہو کر شارجہ آپ سب سے دور چلی جاؤں؟ اصل بات زبان پر آ ہی گئی۔ کمرے کے باہر سے گزرتا زاوی اپنے نام پر ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ آپ سب میری شرارتوں سے عاجز آ چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، میں اب سے کوئی شرارت نہیں کروں گی، کسی کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ وہ مزید کہہ رہی تھی۔ باہر کھڑا زاوی حیرت سے اس کی بات سننے لگا۔ بس میری شادی زاوی کے ساتھ نہ کریں۔ ارے یہ سب تو تم نے خود ہی اخذ کر لیا۔ زاوی، امی پلیز، وہ ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ آپ، ابو، مریم، زینب اور باقی سب میرے لیے آکسیجن کی طرح ہیں۔ آپ سب نہ ہوں تو میری سانسوں کی روانی متاثر ہونے لگتی ہے۔ میرو آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اگر میرو آپ سے دور ہو گئی تو زندہ کیسے رہے گی؟ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے امی ارے ارے ہی کرتی رہ گئیں۔ وہ اتنی اچانک باہر آئی تھی کہ زاوی کو وہاں سے ہٹنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ زاوی کے ساتھ ساتھ ایک لمحے کے لیے وہ بھی ٹھٹک کر رک گئی۔ زاوی نے اسے غور سے دیکھا۔ روئی روئی شہد آنکھیں، اس کا الجھا بکھرا حلیہ زاوی کو بھی دکھ میں مبتلا کر گیا۔ وہ اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا، دکھی، روتے ہوئے۔ وہ اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے دل نے تو ہنستی مسکراتی مائرہ کی خواہش کی تھی، مگر یہ مائرہ تو نہیں تھی۔ وہ اس پر نظریں جمائے سوچنے لگا۔ مائرہ صرف چند لمحے اس کی نظریں برداشت کر سکی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ زاوی نے اسے خود سے دور ہوتے دیکھا
اور پھر ممانی جان کو اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اس کے پیچھے ہی باہر لان میں نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے مائرہ کو دیکھا۔ وہ جھولے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اس سے مخفی نہ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور جھولے کی پشت پر رک گیا۔ اس کا عکس مائرہ پر پڑنے لگا۔ مائرہ ویسے ہی گمسم بیٹھی رہی۔ تو مائرہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے خود ہی بات شروع کی۔ نظر ترچھی کرتے ہوئے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ مائرہ نے سر کو ہولے سے نفی میں جنبش دی۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ لیکن کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی۔ جھکنے کی وجہ سے اس کے سلکی بال ماتھے پر بکھر آئے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا۔ مائرہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتے ہوئے وہ جھک کر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن منتشر ہوئی اور اس نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ جواب دو، وجہ آپ جانتے ہیں، وہ بھرائی آواز میں بولی اور ہاتھ کی پشت سے گالوں پر پھیلتی نمی صاف کرنے لگی۔ اور اگر میں اس وجہ کو ختم کر دوں تو کیا تمہارا انکار اقرار میں بدل جائے گا؟ وہ سیدھا ہوا اور پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مطلب گھر والوں سے دور ہو جانے والی وجہ؟ بات کی وضاحت کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا۔ مائرہ نے کھسک کر دور ہوتے ہوئے درمیان میں فاصلہ پیدا کرنا چاہا۔ ساوی کے لبوں پر مسکراہٹ مچل گئی۔ سنو، یہ جو سامنے آفندی انکل کا گھر ہے وہ بابا نے خرید لیا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہم مستقل طور پر یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس نے انگلی سے سامنے کھڑی عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ہمارے گھروں میں فاصلہ صرف چند قدموں کا ہوگا۔ یہ آمنے سامنے ہی تو گھر ہیں۔ پھر گردن ترچھی کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تو میں کیا کروں؟ زیادہ کچھ نہیں، صرف مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ وہ اس انداز میں بولا کہ مائرہ فوراً کوئی جواب نہ دے پائی۔ سارا غصہ، ساری تراری پل بھر میں ہوا ہوئی اور وہ جھیپ کر چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ وہ گہرا مسکرایا۔ مائرہ کو اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئیں۔ اب میں تمہاری اس ادائے خاموشی کو اقرار سمجھوں یا انکار؟ وہ شریر انداز میں اس کے قریب جھک آیا۔ ویسے اگر انکار کرنا چاہو تو زیادہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آخر مجھ جیسے ہینڈسم شخص کو لڑکیوں کی کیا کمی ہوگی؟ خبردار اگر کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا بھی تو۔ اچانک پیچھے کھڑکی کی طرف سے بلند ہوتی سیٹیوں کی آواز نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ وہ دونوں بے ساختہ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب زاوی کے کمرے سے سر نکالے سیٹیاں بجا رہے تھے۔ زینب کھڑکی سے ہی باہر لان میں کود آئی تو تھوڑی دیر بعد یکے بعد دیگرے بھی ایسے ہی لان میں موجود تھے۔ بھائی قبول ہے، قبول ہے، زینب نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں فقرہ کسا تو باقیوں نے خوب ہوٹنگ کی۔ مجھے بھی۔ وہ رک کر اس کی طرف جھکا۔ قبول ہے۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی۔ مائرہ کے رخسار پر حیا کی لالی پھوٹ پڑی، بلکہ آرزو پر سجدہ ریز ہوئیں تو وہ گہرا مسکرایا۔ ینگ پارٹی ان کے گرد گھوم گھوم کر تالیاں بجانے لگی
اور دونوں کے درمیان میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ خوشیوں بھرا منظر مکمل تھا، بے شک اس منظر نے مکمل ہی ہونا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔